سندھ ایک ایسا خطہ جو ہزاروں سال تہذیب و مذاہب اور سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھتا رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی لمبی مشترکہ تاریخ کے باوجود سندھ انڈیا کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ تہذیب سندھ اصلی آغاز دنیا کے 3 قدیم ترین تہذیبوں میسوپوٹیما، مصر اور وادی سندھ میں سے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تہذیب وادی سندھ تھی۔ تہذیب 2300 قبل مسیح سے 1750 قبل مسیح تک موجود رہی۔ موئن جو دڑو، ہڑپا کوٹ، ڈیچی، یہ سب شہر موجودہ پاکستان سے لے کر انڈیا کے گجرات، راجستھان، ہریانہ اور افغانستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ موئن جو دڑو میں 40,000 کے قریب لوگ آباد تھے۔ صرف 17 شہری نکاسی نظام منظم گلیاں، اس وقت دنیا میں کوئی مقابل نہیں تھا۔ نمبر 2، تہذیب سے سلطنتوں تک۔ قدیم تہذیب کے زوال کے بعد سندھ مختلف سلطنتوں کا حصہ بنتا رہا۔ ایرانی سلطنت، سکندر اعظم، موریہ دور، عربی خلافت 1711 میں محمد بن قاسم، سلاطین ارغون، ترخان، آخر میں تالپور دور۔ سندھ ہمیشہ ایک الگ شناخت رکھتا تھا۔ زبان، ثقافت، تجارت اور دائیں سندھ کی وجہ سے اس کی خود مختاری ہمیشہ نمایاں رہی۔ بابتین، برطانوی راج اور سندھ کی علیحدہ حیثیت۔ 1883 میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کیا اور اس سے ممبئی پریزیڈنسی کا حصہ بنایا، لیکن سندھ کے مسلمانوں، ہندو تاجر اور مقامی قیادت بھی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوئی۔ 1936 میں سندھ کو دوبارہ الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ یہاں سے سندھ کی الگ سیاسی شناخت مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ باب نمبر 4، پاکستان بنانے میں سندھ کا کردار۔ جی ہاں، سندھ نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ پاکستان کے حق میں سب سے پہلے اسمبلی کے ذریعے قرارداد منظور کرنے والا صوبہ سندھ ہی تھا۔ 1947 میں سندھ اسمبلی نے بہت واضح اکثریت کے ساتھ فیصلہ دیا کہ سندھ پاکستان میں شامل ہوگا۔ اس وقت نہ تو انڈیا نے سندھ کو لینے کی کوشش کی، نہ سندھ نے انڈیا جانا چاہا۔ کیوں؟ مسلمان اکثریت پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ سندھ کی سیاسی قیادت مسلم لیگ کے ساتھ تھی۔ تجارتی راستے اور مذہبی شناخت پاکستان کے ساتھ زیادہ مضبوط جڑتی تھی۔ انڈیا کی قیادت نے بھی تقسیم کے فارمولے میں سندھ کو پاکستان کا حصہ تسلیم کیا۔ باب نمبر 5، آج کے بیانات تاریخ کیا کہتی ہے۔ انڈیا کی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ سندھ تہذیبی طور پر ہمیشہ انڈیا کا حصہ رہا اور کل کو واپس بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان نے اسے غیر حقیقی اشتعال انگیز قرار دیا اور تاریخی طور پر یہ درست ہے کیونکہ تہذیبی رشتہ، جی ہاں، مشترکہ ہے، سیاسی رشتہ نہیں، کبھی نہیں رہا۔ عوامی رائے 1947 میں صاف پاکستان کے حق میں سرحدیں بدلنے کا امکان عملی طور پر ناممکن۔ تہذیب کا تعلق سرحدیں نہیں بدلتا، ورنہ آج مصر، عراق، ایران، افغانستان سب ایک ملک ہونے چاہیے۔ سندھ کی تہذیب مشترکہ ضروری ہے، مگر فیصلہ سندھ نے خود کیا تھا پاکستان کا حصہ بننے کا، اور یہ فیصلہ آج بھی سندھ کے سیاسی، معاشرتی اور تاریخی حقیقت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ انڈیا کا حصہ نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے۔